بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ عید کا دن ہو اور یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کتب آن لائن کے سمر ٹیلی ویژن سے آج پاکستان کو کیا دینا چاہتے ہیں، تو یقین کیجیے اس کا فیصلہ انتہائی عاجزانہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن ہم آج آپ کو جو دینے جا رہے ہیں یقین کیجیے یہ عاجزی بھی ہے، دعا بھی ہے، عقیدت بھی ہے اور ایک امید کی کرن بھی ہے کہ کاش پاکستان جو ہے وہ سارا یوں ہی سمٹ کے اس جگہ پہ اسی طرح ہو جائے جو آج ہم مل کے یہاں آپ کے ساتھ اپنا اگلا 1 گھنٹہ سرو کریں گے۔ یہ وہ تحفہ بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے کہ خدا کرے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جگہ صرف اس پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ سارے پاکستان میں آپ کو نظر آئے۔ یہ سرپرائز میں اب آپ کے لیے کھولتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ بہت جید علماء موجود ہیں یہاں پہ، وہ علماء جو کہ شاید کسی اور جگہ پہ آپ کو آج کے دن نظر نہ آئے، لیکن صرف جید علماء ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی لوگ ہیں جو کہ آپ کے ان جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں جو کہ نظریاتی ہوں، یا جن کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کا دل لبھانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ آج اس جگہ پہ اس پلیٹ فارم پہ اس لیے اکٹھے ہیں تاکہ آج کی عید کا ایک پیغام جو ہے وہ صرف پاکستان کو نہیں ساری دنیا کو یہ جائے کہ ہم متحد ہیں، ہمارے اندر متحد ہونے کا جذبہ بھی ہے اور ہمارے اندر اس کا ظرف بھی ہے۔ بہت سے مہمانوں میں ہمارے ساتھ آج انتہائی محترم اور یہ میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، سنم ماروی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان میں ان کے ساتھ میں نے چند دن گزارے اور میں ان کا مرید ہو گیا۔ ہمارے ساتھ فاطمہ سیف ہیں جو پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں، انتہائی محترم۔ ہمارے ساتھ ابتسام ہیں، ہمارے ساتھ حشام ہیں، ہمارے ساتھ انتہائی محترم ہمازے بزرگ جن کی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، بابا محمد یحییٰ خان صاحب انتہائی محترم۔ ہمارے ساتھ محب النبی طاہر ہیں، انتہائی شکریہ، آپ ان کو ہمارے ساتھ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ہم نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے ہماری دعوت قبول کی، سید حبیب عرفانی صاحب حضرت، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہما تقوی ہمارے ساتھ اکثر ہوتی ہیں، آج بھی ہماری محفل میں شامل ہے۔ عبد الکبیر آزاد صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صباحت رمضان، ان کو آپ نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں حج کی بھی لائیو کراچی سے دیکھا تھا۔ اور انتہائی محترم جو پہلی دفعہ کتب آن لائن میں تشریف لائے ہیں، امیر العظیم صاحب حضرت، آپ کو خوش آمدید۔ اور کون نہیں جانتا ابرار الحق کو، آج ان سے آواز بھی سنیں گے اور ان کے خیالات بھی سنیں گے۔ راغب نعیمی صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور پروفیسر عبد الرحمان صاحب حضرت، السلام علیکم۔ آپ تمام دوست، آپ تمام بہن بھائی، آپ تمام بچے جو ہیں وہ ایک ہی بات آج کریں گے کہ آج ہم اگر یہاں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے نظریات کے اختلافات کے باوجود اس ملک میں اکٹھے ہوتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا یہ خوبصورت نہیں ہوگا کہ ہم جس طرح یہاں اکٹھے ہیں حبیب صاحب، اسی طرح پاکستان میں بھی لوگوں کی پرسیپشن بھی ہمارے بارے میں یہی ہو کہ اس ملک کے تمام پڑھے لکھے علماء کرام جو ہیں، تمام نظریاتی لوگ جو ہیں، وہ بھی سب اس جگہ پہ بھی اکٹھے ہیں اور اس جگہ کے باہر بھی اکٹھے ہیں؟ ایسا کیوں نظر نہیں آتا؟ بلال صاحب، میں اس بات میں بصد ادب میں اختلاف کروں گا آپ کی بات سے کہ ایک یہ اشیاء دیکھیے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی مذہبی طبقات ہیں شاید اس میں اس انداز میں یا اس طریقے میں یا اس حوالے سے ان میں وہ گرجز نہیں ہیں جو شو کیے جاتے ہیں۔ مسلک جتنے بھی ہیں، وہ اہل حدیث ہو، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، اس کا تعلق خانقاہ سے ہو یا کسی اور تصوف کے کسی بھی انداز میں، سب کا ایک بات پر یقین اور ایمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک اللہ پر ایمان ہے ہمارا، ایک ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایمان ہے ہمارا، ایک قرآن پر ایمان ہے ہمارا۔ اب قرآن کی کسی آیت پر کوئی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کو نہیں کرتا۔ اور اس میں بہت سے فورم ایسے ہیں کہ جس میں یہ سارے لوگ اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گو اپنی اپنی جگہ پر۔ اب یہ ایک دوسری بات کے اختلاف کا نام دیا جانا شاید میں یہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اختلاف جو ہے یا فرقہ جو ہے وہ تفریق پیدا کرتا ہے، اس میں تفریق کی بات نہیں ہے۔ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقلد ہوں، انہوں نے جو طریقہ پسند کیا میں اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ ابتسام صاحب ہیں، حنبلی مسلک پر ہیں،
ابو خبیر صاحب ہیں، آزاد صاحب ہیں، یہ دیوبندی طریقہ کار پر ہیں. باقی سارے اس طرح سے دیکھا جائے تو اس پر ایمانیات کی جو بنیاد ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. بے شک آپ کی بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ابتسام آپ کی طرف آؤں، آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ ہماری جو پرسیپشن ہے، علماء کرام کی جو پرسیپشن ہے وہ تضاد میں زیادہ ہے اور متفق ہونے میں زیادہ کم ہے. یہ بات پرسیپشن ہے، ہمارا خیال ہے، یا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اصل بات ہوتی ہے معاشرے میں مختلف طرح کی نفسیات کے لوگ ہوتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اختلافات کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتفاق کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں. یہ اپنی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے اور اپنا اپنا انداز فکر بھی ہوتا ہے. میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلکی اختلافات ہوں یا مذہبی اختلافات، میں مذہبی اختلافات کو بھی ایک اسٹیپ اس میں داخل کرتا ہوں، یعنی کہ جو ہمارے غیر مسلم جہاں پہ وطن کے اندر جو دوست رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں جو اسلام کی ٹیچنگ ہے وہ اپنے اصولوں کے لحاظ سے مونولیتھک ہے اور اپنی سوشلائزیشن کے لحاظ سے پلورلسٹ ہے. یعنی وہ قائد کے اندر آپ جو بھی عقیدہ رکھتے ہوں لیکن سماجی جو آپ کا ایک اسٹرکچر بنتا ہے اس کے اندر اسلام جو ہے نا تمام چیزوں کو اکاموڈیٹ اور ابزارب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر یہ نظریہ ہمارا ہو جائے کہ عقائد، نظریات، سوچ، فکر کا ہو جائے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو لگتا ہے آپ کسی اور وقت کی بات کر رہے ہیں کہ ہو جائے، ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کئی لوگوں کی میں نے بات کی ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے نا چیزوں کو چوز کرنے کا یا ان کو دیکھنے کا. لیکن ایک بندہ بہت زیادہ اس کی گریوٹی زیادہ بھی ہے یا اس کے اندر انٹینسٹی زیادہ بھی ہے، لیکن کم از کم اس اسٹیج پہ تو آئے نا سوشلائزیشن کے لیول کا تو پلورلسٹ ہونا چاہیے نا. بلوچی ہے، سندھی ہے، یہ بھی تو کئی ہیں نا، بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، ہم سارے پاکستانی ہیں نا، اس کے باوجود ہم سارے کے سارے اکٹھے رہ سکتے ہیں نا. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کسی بھی مکتب فکر سے بلانگ کرنے کے باوجود، کسی بھی نقطہ نظر سے بلانگ کرنے کے باوجود ہم سماج کی تشکیل کے لیے اپنی اپنی پوٹینشیل، اپنی اپنی ایبلٹی کے لحاظ سے اگر اپنا رول پلے کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا، میں جید علماء سے پہلے رائے متفق کا طور پہ لے لوں، پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کے پیچھے جاتا ہوں جو پچھلی طرف بیٹھے. حضرت آپ فرمائیے کہ کیا یہ پرسیپشن جس طرح علماء کرام کہتے ہیں کہ ہے، اگر یہ واقعی ہے تو پھر وہ جو 19.5-20 کروڑ لوگ ہیں ان کی پرسیپشن ایسی کیوں ہے کہ ہم مذہبی طور پہ بکھرے ہوئے ہیں، یا ہمیں ایک ایسا نام کیوں دیا گیا جو کہ پازیٹیو نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے بنیادی جو بات ہے یہ تو اللہ رب العزت بھی حکم دے رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہونے کے باوجود مسلمان ہیں، سب کے سب. یہ تو بات ڈیفالٹ ہے نا، اس کے اندر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں قرآن پاک کی آیت تو اس سے بھی آگے ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اللہ رب العزت تو صرف مسلمانوں کا نہیں، غیر مسلموں کو بھی، جیسے ابسام بھائی نے کہا، خطاب دے رہا ہے کہ اس بات پہ تو اتفاق کر لو، اس بات پہ تو متفق ہو جاؤ، تو تمہارے ہمارے درمیان ایک ہے. اور ہمارے اور آپ کے درمیان جتنے بھی مسلک ہیں سب کے درمیان بنیادی عقائد تو وہی ہے نا. اللہ ایک ہے جیسے انہوں نے بیان کیا ہے، رسول اللہ ایک ہے، قرآن کی کتاب ایک ہے. مثال دے رہا ہوں، اسی قربانی کے مسئلے کے اوپر آ جائیے. آج قربانی کے دن کے حوالے سے اگر ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا، وہ ہمارے مسلح کے قریب نہ آئے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں، قربانی کرنی چاہیے. تو پھر یہ معاشرے میں آپ کو اس طرح کی بحثیں کیوں نظر آتی ہیں کہ جو آپ نے پیسے خرچنے ہیں بکروں کے اوپر، بکرے تو بہت سے ہیں جو لوگ دے رہے ہیں، تو آپ اس پیسوں کو کسی کی شادی پہ استعمال کرتے ہیں؟ این جی اوز کی سوچیں، ہر اکائی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. اسلام میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بچی کی شادی نہیں کرنی چاہیے. جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے بچی کے لیے جہیز بھی بنائے، جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ شادی بھی کروائے. اچھا، سیاسی نقطہ نظر سے کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اختلافات ہمارے ہاں مذہبی طور پہ نہیں ہیں؟ ہم تمام ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوتا؟ اگر کوئی اہل تشیع یہاں پہ جماعت کرائے تو سب لوگ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یا اہل سنت یا وہابی کو کرائے تو سب پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، کوئی اختلاف نہیں کریں گے. جو طالب علم جو ہیں وہ ان کے ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں وہ دوسرے ادارے میں جا کے جو ہے وہ استاد بن سکتے ہیں یا وہاں پہ ٹاک دے سکتے ہیں. یہ اختلافات نظر تو آتے ہیں، پھر ہم مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں دیکھیے کچھ اختلاف تو ہیں لیکن اس کی بنیاد دین نہیں ہے، اس میں ہمارا رویہ ہے. اور یہ رویہ صرف دین اور مذہب تک نہیں ہے. ہمیں اپنے اگر پوری سماجیات کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اختلاف کیسے بیان کیے جاتے ہیں اور تعبیر اور تشریح کس طرح سے بیان کی جاتی ہے. دیکھیے آپ ذرا دین کو ایک طرف رکھ دیں، ہم پاکستانی ہیں، کیا پوری کے اور پنجاب اور سندھ ایک ہے؟ وہاں اختلافات ہیں. آپ اس سے آگے چلے جائیں، آپ وکلا اور ججز کے اندر پہنچ جائیں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ابھی آیا نا ہمارے ہاں، تو 7-8 یعنی ایک ہی مقدمہ صاحب کے سامنے آیا، کچھ نے ایک رائے دی ہے، کسی نے دوسری رائے دی ہے، ان میں سے کسی ایک نے تیسری رائے دے دی ہے. تو جو آراء کا اختلاف ہے دراصل ہمیں وہ بیان کرنا نہیں آتا. ایک حد تک ہم کہیں گے کہ یہ درست بھی ہے، آگے بڑھنے کی، بہتر بنانے کی ایک دوسرے کی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن جہاں یہ اختلاف جو ہے وہ کسی کے لیے عذاب بن جائے، مشکلات پیدا کر دیں، مصیبت کے اندر اس میں مبتلا کر دیں،
تو وہ کسی بھی معاملے میں وہ دین ہو یا ہماری سماجیات ہوں اسے روکنا چاہیے۔ حضرت طاہر آپ سے میری تو یہ چاہت ہے کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ بابا یحییٰ جیسی ہو جائے، ساروں کو اکوموڈیٹ کرے، سارے گھر میں بیٹھ کے ان کے چائے کھانا پینا کریں اور ایک ہی جگہ میں جیسے نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ جب ہم عید کے دن اکٹھے ہوتے ہیں سارے تو ہمارا ایک موٹیو ہوتا ہے خوشی کا، کیا ہم سچ دیکھنے اور بولنے سے کترانے لگ گئے ہیں؟ بلال بھائی یہ بات درست ہے اور 100% ایسا ہے کہ ہم سچ بولنے سے بہت زیادہ دور چلے گئے۔ اسلام سلامتی سے ہے اور سلم سے ہے۔ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر پہلی سیڑھی ہماری یہی ہے کہ ہم مسلمان وہ ہے جو المسلم اخو المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے مسلمان کی تعریف کر دی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ اچھا یہ نا مجھے تو 40 سال ہو گئے سنتے ہوئے، دیکھا نہیں۔ اب بات یہ ہے نا، میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس بات کا اظہار نہیں کرتے، لما تقول ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان، اختلاف ضرور ہونا چاہیے بلال بھائی، اور اختلاف موجود بھی ہے، اختلاف حسن ہے، افتراق نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات لڑائی اور جھگڑا بھائی کیا ایسی بات نہیں کہ اختلاف ہونا چاہیے لیکن علمی اختلاف ہونا چاہیے، اور جب علمی اختلاف ہونا چاہیے تو اس کے لیے علم کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے، پھر اختلاف ہوگا کیونکہ آپ کی رائے ہے اور اس کے اندر حسن کا اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک ہے۔ اس لیے میں ایک بار جملہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمان کے آپس کے اندر تو بڑی دور کی بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا دو جہاں سے تشریف فرما ہے، اور ایک جنازہ گزرتا ہے، آقا علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا انسان تو ہے، اگر بحیثیت انسان قدر مشترک ہو جائیں تو بحیثیت انسان ایک دوسرے سے ملنا، اور پھر بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے ملنا، اور پھر جب بحیثیت مسلمان پھر ہمارے اسکول آف تھاٹ آ گئے، پھر ان کے ساتھ ہماری ہم آہنگی۔ تو اس لیے میرے خیال کے اندر یہ بات ہے کہ ہمیں جہاں پہ ممبروں پہ اور مساجد کے اندر جب وہ بات کرتے ہیں وہ ہمیں بات پبلک پلیس پہ بھی کریں۔ ابرار آپ اجازت دیجئے مجھے، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں نا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا اور آپ بھی موجود تھے، اور مجھے وہ مجلس آج تک بھولی نہیں ہے، یہ بہت سال پرانی بات ہے۔ آپ ڈائس پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے پروفیسر احمد رفیق سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لوں، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھ لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے آج تک وہ واقعہ نہیں بھولا۔ اب وہ ایک کردار ہے اس معاشرے کا جس نے بہت سے مختلف مسالک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہے اور ایک نشانی دی ہے، مثال کے طور پہ تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج جب آپ دیکھتے ہو ساری جگہوں پہ تو آپ کو اپنے مختلف کرداروں میں احتیاط برتنی پڑتی ہے کہ یہاں میں گانے والا ہوں، یہاں میں کھال اکٹھی کرنے والا ہوں، یہاں میں سٹیج پہ ایک نظریہ دینے والا ہوں اس ملک کو؟ یہ کردار مرج ہو جاتے اور آپ صرف ایک پاکستانی ہوتے تو کیا خوب بات ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بلال بھائی۔ ایک تو سب لوگوں کو عید مبارک اور حج مبارک، میری طرف سے اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرمائے۔ اس محفل میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، کچھ کہنے کے لیے نہیں، اور آپ نے ایک صوفی آپ کی عاجزی ہے، اب آپ اساتذہ میں سے ہیں۔ نہیں باخدا الحمدللہ، میں کسی اس میں زوم میں نہیں ہوں، میں سیکھنے والا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جاؤں، اور یہاں سے بھی 2-3 باتیں میں نے لے لی ہیں۔ آج ابسام صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کو میں دوبارہ ایک کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے بھی یاد ہو جائے اور سننے والے جو بالخصوص نوجوان ہیں ان کو بھی، کہ آپ اپنے اختلافات کے باوجود ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ وہ تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس میں اسلام میں جو پلورسٹک سوسائٹی کا کانسیپٹ دیا انہوں نے، جس میں انہوں نے کہا سماج کی تشکیل کے لیے ان سب ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ رہنا جو ہے یہی شغل ہے، اور یہی ایک خوبصورتی ہے۔ استاد نکلے آپ میں سے، یہی شغل ہے، اور یہ آرٹ بھی ہے ایک طرح سے کہ آپ نے کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح اپنے ایسے جذبات پہ قابو پانا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے نا، کہ آپ نے جذبات پہ قابو، بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں ادھر یہ کہہ دوں لیکن آپ نے نہیں کہا وہاں، تو یہ ایک طرح سے قابو پانا ہے اس طرح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خدا نخواستہ غلط نہیں ہو سکتی کہ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب نمونہ مل گیا ہمیں تو اختلاف کس بات کا، پھر وہ اختلاف ہمارا ہے، پھر اس میں دین کا وہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ میری یہ خواہش ہے، ہم سب کی ہونی بھی چاہیے، کہ ہم بعض اوقات اپنی کسی بات کے لیے، اپنے سر اونچا کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو منوانے کے لیے اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کسی کے گریبان تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک اختلاف رائے رکھیں لیکن ہاتھ کسی کے گریبان تک نہ پہنچے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا، واپس آؤں گا اور اس بات کو واپس آ کے کرتا ہوں کہ ایک خاتون تھی حولا،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور روایت اس زمانے میں یہ تھی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تھا تو لفظ اور ہیں جو میں اپنی طرف سے لفظ استعمال کر رہا ہوں، تو وہ طلاق جو ہے وہ فائز ہو جاتی تھی۔ اس نے رسول پاک سے کہا، آپ نے بھی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ ہاں ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں خولہ سے کہ خاموش رہو، وہی آ رہی ہے۔ وہی آئی، اور جب وہی کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا۔ جب اللہ کے رسول سے اس نے جا کے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، آپ نے کہا فیصلہ ہو گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور خدا سے کہا، اللہ تو سن میری، تو میری سن سکتا ہے نا، تو میری کیوں نہیں سن رہا کہ میں جس عاجزی سے مانگ رہی ہوں، میں تیرے محمد کے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہی ہوں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے جو ہیں، عرش کے دروازے کھٹکھٹانے لگے اور اللہ نے وہی بھیجی۔ 28 پارے میں وہ موجود ہے۔ اگر اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو میرا آ کے سوال یہ ہوگا، خدا آپ کی سنتا کیوں نہیں ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک میں ابرار نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ ابرار، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو پرشین کارپیٹس کی آپ نے بات کی نا، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پرشین کارپیٹس کو اتنی عزت اور توقیر کیوں دی ہے۔ وہ پرفیکٹ ناٹس کے ساتھ کارپیٹ بناتے ہیں، لیکن جو آخری ناٹ ہے نا، وہ خود دانستاً خراب کر کے لگاتے ہیں، اس لیے کہ مکمل ذات صرف خداوند کی ہے۔ اس غلط ناٹ لگنے کے باوجود اس دنیا میں اللہ نے پرشین کارپیٹس کو اتنی عزت اور توقیر دی۔ یہ جو اپنے آپ کو عاجز کرنا ہے نا، یہ خدا کو پتہ کیوں اتنا زیادہ خوب پسند ہے؟ کیونکہ خدا کچھ چیزوں کو طاری کر ہی نہیں سکتا۔ عاجزی وہ چیز ہے جو خدا کی نہیں ہے۔ عاجزی اللہ کو لوگوں میں پسند آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم کا بھی عاجز ہوگا۔ یہاں سے مجھے یہ یاد آیا، میں اکثر ایک بات نوٹ کر کے خود آبزرو کر کے کہا کرتا ہوں، دنیا میں پھرتا ہوں، کہ کامیاب الٹیمیٹلی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بے شک۔ ان پہ جتنا بھی آپ چل لیں آپ کامیاب ہیں، جتنا نہ چلے آپ ناکام ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں میری یہ، اور جو چل رہا ہے وہ کامیاب ہے۔ سوات، آپ درس بھی دیتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، آپ میڈیا سے بھی ایسوسیٹڈ ہیں۔ مجھے بتائیے کہ 30 لاکھ لوگوں نے حرم میں کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں بھی مانگی ہوں گی، گئے بھی ہوں گے، تکلیف بھی کاٹی ہوگی، لیکن وہ دعائیں جو ہیں وہ قبولیت میں 70 سال ہو گئے ہمیں۔ کیا ہم یہ انتظار میں اپنی قبر کا راستہ دیکھ لیں گے؟ ہماری قبولیت دعاؤں کی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے کہا ہے، مگر یہ کہیں گارنٹی نہیں دی کہ اس ٹائم پر تمہاری طلب یہ پوری کر دوں گا۔ وہ پوری ضرور کرے گا، چاہے آپ کے ٹائم پیریڈ سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے، میرا یہ خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ آپ کے لیے جس وقت آپ جو چیز طلب کر رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں، اس وقت سے کہیں بہتر وہ وقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے چوز کیا ہوا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول پاک، صحابی کا ذکر ہے، انہوں نے اماں عائشہ سے سنا تھا کہ جو رحمان اور رحیم سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں۔ اس کے اوپر لوگ آ گئے، ڈاکو آ گئے، اور اس کے اوپر وہ نیزے تان کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اس حالت میں کہا، یا رحم الرحمین، تو میری دعا سن۔ اس نے 3 دفعہ کہا، اور ایک سوار آیا گھوڑے پہ، اور اس نے اپنے نیزے سے ان ڈاکوؤں کو مارا، اور وہ ڈاکوؤں سے آزاد کرا کے اس سے اجازت لے کے جانے لگا۔ کہا، تم کون ہو؟ کہا، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا رحمان یا رحیم، تو وہاں پہ دروازے کھٹکھٹا رہے تھے کہ کون ہے یہ شخص جو نیچے دنیا میں دعا مانگ رہا ہے، جاؤ۔ اور جب تم نے تیسری دفعہ کہا تو میں تمہارے پاس موجود تھا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ وہ وقت قائم ہم نہیں کر سکتے۔ آپ جو اختلاف کی بات کر رہے ہیں، وہ ہم سب کا جو ہے نا، جو بنیاد ہے، جو ہمارا ماخذ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا یہاں جمع ہونا، یہاں بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا، آپ نے عملی میسج دیا ہے کہ ہمارے اندر رواداری موجود ہے اور ہم اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بے شک بات یہاں پہ ایک بڑی اہم ہے جو کہ ہم شاید نظر انداز کرنے جا رہے ہیں، کہ دیکھیے اختلاف اور علماء کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سامنے رہنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اختلاف امتی یا اختلاف علماء امتی رحمہ، کہ میرے امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اس اختلاف کو جو تنازع نہیں ہے، اس اختلاف کو جس سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہ امت کے لیے رحمت ہے، اور اسے رحمت ہی سمجھنا چاہیے۔ اور جو عامت الناس کا پرسپشن ہے علماء کے بارے میں یقین سے کہوں گا، وہ ان علماء کے بارے میں ہے جو ان کے گلی ممبر میں موجود مساجد کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، ایک حافظ قاری جو عالم نہیں ہے،
اور یہ میں 100% آپ کو اتھینٹک بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی کریم علماء کی ہے ان کی آپس کے میل جول، آپس کا ملن جلن. یہاں پہ میں بات کروں گا کہ میری بہنوں کی شادی ہوئی، میری شادی ہوئی، میرے والد گرامی نے ہر مسلک کے علماء کو بلایا اور لیاقت بلوچ صاحب اس کے اندر موجود تھے، فرید پراجا صاحب اس کے اندر موجود تھے. اس طرح بے شمار مواقعوں کے اوپر آنا جانا ہے. ایک معاشرتی لیول کے اوپر جو ملنا جلنا ہے وہ پایا جاتا ہے. ہاں جو دین کے اندر سمجھ بوجھ اور اپنی رائے ہے، اس رائے کو اگر دلیل کی بنیاد پہ آپ بیان کرتے ہیں اور کوئی آپ کی فالوورز ہیں تو اس کے اندر اسی حیثیت سے اس کو لیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اسے اختلاف تنازع میں لے کر جائیں اور تنازع کے بعد پھر ہم شدت پسندی کی طرف جائیں اور پھر اس کے بعد پھر اس قتل و غارت کی طرف جائیں جس کا آج ہمارا ملک شکار ہو رہا ہے. یہ دعا والی بات تھوڑی میں نے آگے بڑھانی ہے. دعا کے بارے میں دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے بطور آزمائش اس کا مسترد کر دیا جانا. ایک یہ ہے کہ اس کا کسی نہ کسی حالت میں قبول ہو جانا، یعنی اس کا مینوان قبول ہو جانا یا اس کا کسی آزمائش کا ٹال جانا یا اس کا ذخیرہ آخرت بن جانا. یہ تو مقبول دعا کی بات ہے. ایک ہے مسترد دعا جس کو آپ اشارہ کر رہے ہیں، جو ہماری دعائیں مسترد کیوں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو حدیث قدسی ہے نا اندہ ظنی عبدی ما بھی، میں اپنے بندے کے گمان کا ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. ہمارا اللہ کی دعوت توکل کئی مرتبہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کرنی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے نبیو طیب کھانا کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو. تو طیب کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے ہماری دعائیں مقبول نہیں ہو رہی. بھی صاحب آپ کو پہلے شامل کروں، میں نے دو لفظ جو ہے نا وہ پچھلے 10-12 سال میں بڑے سنے ہیں کہ ایک علماء حق ہیں اور ایک علماء سو ہیں. علماء حق تو سارے ہی ہیں. آج تک مجھے کوئی ایسا عالم نہیں ملا جو کہے کہ میں عالم سو ہوں. وہ کیسے ہم نے لفظ تخلیق کر لیا ہے ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے وہ نہیں کیا. یہ معاملہ صحت مند علماء کے لیے صحت مند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عید کے اس مبارک موقع پر اس خوبصورت گلدستے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو اتحاد بین المسلمین کا ایک عملی مظاہرہ سما ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام الناس تک پہنچ رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت عطا کی ہے اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت عطا کیا ہے. اور اس کا پریکٹیکل میرے پیغمبر اور آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا. اور آپ نے فرمایا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فوقیت، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت فضیلت الا بالتقوی حاصل. تو یہ نہیں بلکہ انہوں نے کر دکھایا. جب حضرت بلال کو کہا کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ تو بلال کہنے لگے اللہ کے رسول میں اور کعبے کی چھت پر؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں اس کعبے کی چھت پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ. اور اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بڑا اچھا موقع ہے اور بڑی اچھی باتیں چل رہی ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں اجتماعات میں ایک دوسرے سے ملاقات اور عید مبارک جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو کہ ہم ہر جگہ پر اس بات کو کرتے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ. ہمارے ہاں جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ چھیڑنے چھڑانے کی باتیں آتی ہیں. ادب سے سوال کر رہا ہوں، کیا اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ مجھے اگر 50 سال کی عمر میں پتہ چل بھی جائے کہ میری مسلک مناسب نہیں ہے تو میں نہ بدلوں، اسی پہ رہوں؟ نہیں، بلال بھائی بدلیں کال نہیں بدلیں تو حق کی طرف جانا چاہیے. تو پھر چھیڑ ہونی چاہیے، مل جائے جب بھی مل جائے غنیمت. جی یہ کہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، اور میں نے بھی بڑی دعائیں مانگی ہیں. تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے، اور بہت سے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ذہنوں میں سوال ہوگا اور وہ چاہتے ہوں گے کہ آپ جواب دیں. دیکھیں، اور اس کے اوپر بہت سے میں نے ایسی بھی لڑکے لڑکیوں کو دیکھا جو ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، دہریے بن جاتے ہیں، جی خدا سے شکوہ کرتے ہیں، اس سے ہماری خدا نے سنی. ایسے میں نے ریلیجیس لڑکے لڑکیوں کو دیکھا. تو تھوڑا سا یہ جو انہوں نے بات کی کہ تھوڑا سا صبر، اور خدا پھر آزماتا بھی ہے. میں اپنی لائف کو پیچھے جا کے دیکھوں، میں نے اللہ سے بڑی چیزیں مانگی ہیں، لیکن جب میں غور و فکر کرتی ہوں تو جو انہوں نے بات 3 صورتیں بتائیں کہ آپ کو یا تو اس کا سبسٹیوٹ ملے گا
یا پھر اگلی دنیا میں جا کے ملے گا، یہ جو تھرڈ انہوں نے بتایا. دعائیں بھی مختلف طرح کی ہوتی ہیں، کئی جائز کئی ناجائز دعائیں بھی ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کو ایک مذاقہ خیز قصہ، جب ہمارا الیکشن تھا تو اس میں جب مخالف تھے ان کی کوئی قریبی رشتہ دار جو تھیں خاتون، وہ ووٹ ڈال رہی تھی بہت سارے، اور میرے تک اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا جی ادھر پہنچے، یہ ہماری بات نہیں مان رہی، پولیس بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ ووٹ ڈال رہی. تو بائی دا ٹائم ہم وہاں پہنچے تو وہ نماز ادا کر رہی تھی. تو ہاں وہ میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں، بس اب نماز پڑھ رہی ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد. تو کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چوری کا آب زمزم پی کے، ہاں جی، اور کھڑے ہو کے پی کے قبلہ رو ہو کے اس کے بعد اپنے خامند کی حرام کی کمائی میں برکت کی دعا مانگتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، میں جعلی ووٹ ڈال کر شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے جعلی ووٹ آسانی سے ڈلوا دیے. اللہ کا شکر چوری سے پکڑا نہیں گیا. حوالے سے بھی ذرا علماء کرام اجازت دیں ہما کو بھی شامل کر لو. ہما یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. میں اس آدمی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں جس نے پاکستان میں کنال موٹرز کا وہ مالک تھا، اس نے کھربوں روپے کھائے اور جس وقت اس کو پولیس پکڑنے گئی تو اس وقت وہ حالت نماز میں تھا، پولیس کو انتظار کرنا پڑا. میں نے ابھی ابرار فرانس میں وہ مسلمان لڑکے دیکھے، میں بڑے ادب سے اور عاجزی سے بات کر رہا ہوں، میرا دل دکھا ہوا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. بالٹی میں انہوں نے پانی، بیئر اور وائن رکھی ہوئی اور واٹر بیئر وائن بیچ رہے، اور اس کے بعد جب وقت دیکھا انہوں نے کہ 2:15 کا ہو گیا اور کتب صاحب جو ہیں وہ اوپر نہیں چڑھے اور نماز کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہتے ہیں شاہ جی آؤ پہلے نماز پڑھ لئیے. میرا دل دکھا ہے، صحیح بات ہے، میرا دل دکھا ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں جن کو حلال اور حرام کا فرق جو ہے ان کی ماؤں نے نہیں بتایا. میں زمرے کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں. جب میں اختلاف کی بات کہہ رہا ہوں تو اس میں صرف اختلاف علماء کرام کا نہیں ہے، اس میں بحیثیت باپ میرا بھی ہے، بحیثیت بیوی میری بیوی کا بھی ہے. یہ اختلافات ایک مجھے لگتا ہے کہ ذہنی وہ میچورٹی معاشرے کے اندر شاید نہیں آ سکی جو کہ آنی چاہیے تھی. بات ابرار نے بڑی خوبصورت کی تھی، جس نے رسول کی مانی وہی کامیاب ہوا. میں اس بات کو بڑھاؤں، میں ایمانداری سے کہتا ہوں جس نے حضرت عمر خطاب کا قانون مانا وہ بھی آپ کامیاب نظر آ رہا ہے، بے شک بے شک وہ بھی کامیاب نظر آ رہا ہے. ہم نے کن کی ماننی ہے؟ ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، یہ 365 دن کیوں نہیں ہم رہ سکتے ایسے ہی خوش اور ایسے ہی لوگوں سے باتیں کریں اور ہماری آوازیں بلند نہ ہوں سوائے اس کے کہ اذان سننے کے لیے ہم خاموش ہوں. بہت شکریہ بلال بھائی، آج جو آپ نے یہاں پہ سارا ماحول پہنچایا ہے، اور جیسے کہ اتحاد بین المسلمین کی بات کریں، اگر دیکھا جائے تو حج کا موقع خود ثبوت ہے اتحاد بین المسلمین کا، کہ وہاں پہ آپ کو کوئی حاجی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کس مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے بات کی اور آپ نے کہا کہ ہم لوگ کس طریقے سے اور کس طرح اپنے جو پورا سال ہم اس طرح کیوں نہیں رہ سکتے. اس وقت تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں بیٹھی ہوں، اور جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما جو مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا معاشرے پہ ہولڈ ہے، بے شک ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جو 1 منٹ میں چاہیں تو بزم کو رزم بنا دیں، اور جو ممبر ہے وہ بھی مقام حرب ہے. بالکل صحیح. اور اگر ممبر جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، یہاں پہ تمام میرے سامنے خطیب ہیں، موسٹلی خطبہ جمعے کے خطبے کے آداب میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کو بتائیں، لیکن وہ حرب کون سا ہے، وہ کون سی جنگ ہے؟ کیا وہ جنگ معاشرے کو آپس میں لڑوانے کی ہے، یا وہ جنگ ہے کہ جو رسالت مآب نے آپ کے حوالے کی ہے کہ اپنے نفس سے جنگ کرو، اپنی ذات سے جنگ کرو اور خود کو اتنا کامیاب کر لو کہ کوئی تمہیں سوائے مسلمان کا اور کچھ نہ کہہ سکے. اور جو اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ یہاں پہ واجبات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں پہ صرف نظریات میں اختلاف ہے. کاش نظریہ ایک ہو جائے تو ہم سب بھی ایک ہو جائیں. میں ایک وقفہ لے لوں، بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور بابا جی اس کے بعد آپ کے پاس آنا ہے اور اس سارے معاملے میں تصوف کیا رول ادا کر سکتا ہے اس پہ بات کروں گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میں وقفے پہ جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ کرام جو ہیں ان کا ماشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ عید کا ماحول ہی رہا ہے. ان کی درگاہوں پہ چلے جائیں وہاں بھی عید ہوتی ہے روز، ان کی خانقاہوں پہ چلے جائیں وہاں بھی عید ہوتی ہے، اور ہم عید مناتے ہیں سال میں 2 دفعہ. یہ آپ لوگوں کے پاس کوئی گر ہے خاص اس چیز کا، یا آپ کیا محنت کرتے ہیں، کیا تپسیا کرتے ہیں اس بات کے لیے؟ میں آپ سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم و جمیل نے اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے بڑی خوبصورتیاں پیدا فرمائی ہیں، اور ہمارے لیے یہ جو ہمارے مقدس تہوار ہیں یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خصوصی انعام ہے، اور ہمیں ان مواقع پہ اچھے طریقے سے
مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک مسلمان یا ایک انسان جس کا تعلق دین اسلام سے اگر وہ ملنے پہ شروع میں کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اختلاف اس کے درمیان نہیں ہوتا. اس نے اس پہ سلامتی بھیجی اور اس نے اس پہ سلامتی بھیجی. آنکھ کا کام دیکھنا ہے, کان کا کام سننا ہے, ہاتھ کا کام کارکردگی دکھانا ہے, پاؤں کا کام چلنا ہے. اسی طرح سے ہماری دین کے جسم میں بھی مختلف اعضاء ہیں, یہ کام کرتے ہیں اور سب مل جل کے کام کرتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ٹانگیں اگر کہیں کہ ہم بازوں جیسی کیوں نہیں ہیں, پیر کہیں کہ ہم ہاتھوں جیسے کیوں نہیں, کچھ نہیں ہے. پاؤں کی شکل 5 انگلیاں ادھر بھی ہیں, 5 انگلیاں ادھر بھی ہیں, اور ان سب کا کام جسم کو فعال رکھنا ہے. تو سادہ بات ویسے ایک صوفی سے ہی آ سکتی. اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو باہمی ہیں ان کو مٹا کے اخوت کا, اخلاص کا, محبت کا اور فراخ دلی کا ثبوت دینا. ابرار جو اپنے بابوں کی بھی سنتا ہے نا, اللہ اس کو بھی رنگ لگا دیتا ہے. ہمیں تو اللہ رسول کی سننی ہے. رنگ ہو سکتا ہے کیا ہے کریں گے. تو چونکہ بابوں سے مائک لیا ہے تو مائک میں سے بھی خوشبو آ رہی ہے. واہ ماشاءاللہ. بابیت کی. اور میں بابیت کو یہ سمجھتا ہوں کہ بابیت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. واہ. اور یہ ایک بڑا خطرناک فرقہ بھی ہے. اچھا یہ میرے لیے ایک خبر بھی ہے. اس کا نام کوئی ابھی تبدیل کر لیتے ہیں, بابا پن رکھ لیتے ہیں. بابا پن ایک اچھا لفظ ہے. مناسب بابیت ایک نئی بات میں نے سنی. اللہ والوں کے غلام ان سے سیکھتے ہیں. بے شک ہے, بے شک ہے. تو بات جو ہے نا جی وہ حدیث مبارکہ کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دعویٰ نیت پر ہے. بے شک ہے. تو اگر نیت محبت ہے نا جی تو پھر یہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر رب کی ذات ہی جاتی ہے. اور نتھنگنیس, بابوں میں جو ایک چیز مجھے اچھی لگتی ہے صوفیہ پن میں, وہ اپنے آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کچھ لکھا تھا, میں ذرا سا بنا رہا تھا. وہ تھا کہ اٹھ سنگیا لے لے اللہ دا نام تے بوٹی بیج لے, چمبے والی بوٹی بیج لے, حق والی بوٹی بیج لے. اٹھ سنگیا لے لے اللہ دا نام تے بوٹی بیج لے, چمبے والی بوٹی بیج لے, حق والی بوٹی بیج لے. دل دی کھیتی دے وچ پہلا نیت دا حلوا, کھوٹ عداوت نفرت جھگڑے سارے مار مکا. اوے نفس جیا دشمن وی کوئی نہیں, زہر دا ٹیکا لا, تے لالچ بدلا حسد کمینہ چولہے دے وچ پا. عشق دی گوڈی کر کے تے ہنجواں دا پانی لا, تے بوٹی بیج لے, چمبے والی بوٹی. یہ پھر سے پڑھنا ہے. اچھا چمبے والی بوٹی ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ لکھا ہوتا ہے, تو یوں حوالے سے حق والی بوٹی بیج لے. تو جو نتھنگنیس والی بات آخر پہ تھی وہ میں نے کہا تھا, نس گئیاں نو داج نہیں ملدا, تے عزت دے نال جاویں تے مرن تھی پہلا مر جائیں بندیا, تے تاں مطلب نو پائیں. اٹھ بندیا لے لے عشق دا نام تے یار منا لے, بابا بھلے وانگ کنگرو پا لے, نچ نچ یار منا لے. دم دم حق دم 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 حق دم 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 حق دم 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 حق دم 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 حق دم 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 حق دم دم.